اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے جی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے لے کے 77 تک ہمارا سبق ہے۔ 72 سے لے کے 77 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے قتل کر دیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس میں جھگڑا کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ یہ کچھ اصول ہیں جو ہمیں مد نظر رکھ لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اللہ کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ چور ڈاکو کے اوپر تو یقین آ جاتا ہے، ہم بجلی کی جو ننگی تاریں ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ یقین ہے ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ لگ سکتا ہے، نقصان آ سکتا ہے، تو دروازے میں ہاتھ نہیں دیتے کیونکہ یقین ہے نقصان ہوگا۔ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے کہ اللہ کا ڈر۔ دیکھیں اگر ایک بندے کو یقین ہے کیمرہ جو ہے دیکھ رہا ہے، کوئی بری حرکت نہیں کرے گا، پتہ چل جائے گا۔ اب کیمرے کے اوپر تو یقین ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خفیہ کام کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا، اللہ ظاہر ضرور کرے گا۔ تو اس کا پس منظر میں کل بیان کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے قتل کر دیا۔ دو روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عام بندے نے عام بندے کو قتل کیا۔ اب جس نے قتل کیا شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، لڑائی جھگڑا ہونے کا اندیشہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ گئے کہ ان کی سلو کروا دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے کو ذبح کریں۔ دوسرا واقعہ ہے کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے۔ تو یہ جو ہے بنی اسرائیلی روایات ہیں، تو دونوں طرح کی تفاسیر موجود ہیں۔ یہ کنفرم ہے کہ قتل کی وجہ سے انہوں نے لڑائی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے کو ذبح کرو۔ گائے کے ذبح کرنے میں دو حکمتیں تھیں، ایک تو مردے کا پتہ چلانا تھا، دوسرا وہ لوگ گائے سے محبت بڑی کرتے تھے، اس طرح محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جس طرح انڈیا میں گائے کو ذبح کرنے پر پابندی ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو تھے گائے کو معبود مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے اس سے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا، ایک تو گائے کو ذبح کروا کے عام لوگوں کو کے ذہن میں جو تھا ان گائے کی محبت وہ چلی گئی کہ بھائی یہ کھانے کے لیے ہے، یہ دودھ دینے کے لیے ہے، اس حل جو تو اس کے ساتھ پانی نکالو، یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے ہے، عبادت کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ لڑائی کر رہے تھے گائے کے ذریعے جب گائے کو ذبح کیا، تو گائے کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا لاش کو لگایا، لاش اٹھی، اس نے کہا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا اس کو مارو، بِبَعْضِهَا، بعض حصہ یعنی گوشت کا ٹکڑا ایک لو اور لاش کو لگا دو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مار کے زندہ ہونا ہے۔ اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، یہ مسلمان کا قول نہیں ہونا چاہیے۔ عام زبان آپ سنتے ہیں کہ اے جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، مطلب یہ جہان جو ہے بڑا میٹھا ہے، اگلا کس نے دیکھا ہے، ایک جملہ آپ یہ سنتے ہوں گے۔ دوسرا یہ جملہ بولا جاتا ہے تو بھائی مر کے بھی کوئی واپس آیا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، انجوائے کرو لائف کو، یہ تو ویسی باتیں ہیں۔ تو عزیز سامعین یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، یہ مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ داہریوں کی باتیں ہیں، یہ کمیونسٹوں کی باتیں ہیں، جو لوگ قرآن کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے، یہ ان کی باتیں ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان ایک بات کرتا ہے کفر ہو جاتا ہے۔ اے جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ کفر نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے بتایا نہیں، فرشتوں نے بتایا نہیں، قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا نہیں؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئے۔ نشانی دیکھی نا، ایک بندہ فوت ہوا پڑا ہے اور وہ زندہ ہو کے بول کے پھر فوت ہو گیا، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد
پھر بھی ان کے دل موم نہ ہوئے، ان کے دل پھر بھی نرم نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تو پھر تمہارے دل سخت ہو چکے اس کے بعد، اور یہ ایسے ہو چکے ہیں کالحجارہ، پتھروں کی طرح۔ مفسرین بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا پتھروں کی طرح، تو پتھروں نے اللہ سے شکوہ کیا، اے اللہ ہم اتنے برے ہیں، ہم اتنے برے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اللہ نے پھر کہا نہیں نہیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ پتھروں کی طرح ہے، فرمایا نہیں، او اشد قسوہ، یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر جو ہے ان سے تو نہریں نکلتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں نہریں، جو نہریں نکلتی ہیں، جو چشمے نکلتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ پتھروں سے نکل کے آتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگوں اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتا ہے رات کے اندھیرے میں جو پتا گرتا ہے، کیڑی نے کون سی غذا کھائی ہے، کہاں سے کھائی ہے، کیڑی کو رزق کہاں سے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹی سی کیڑی کو یہ بھی احساس دیا ہے، میٹھی چیز جہاں بھی پڑی ہوگی وہاں پہنچ جائے گی، یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں ساری، تو اللہ تم سے غافل نہیں ہے۔ تو دلوں کے بارے میں عزیز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یہ دل ہے، اپنے دل کا خیال رکھنا، اپنے دل کی حفاظت کرنا، اور دل جو ہے نرم دل وہ رو پڑتے ہیں، لیکن سخت دل روتے نہیں ہیں۔ یہاں سے یہ کئی لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، دیکھیں جی پتھر ہے، پتھر کیسے بولے، پتھر جو ہے کیسے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے پتھر بھی ڈر جاتے ہیں، پتھر بھی روتے ہیں۔ تو بھائی قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لوگوں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پتھر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ سورج اور چاند ہے یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے امانت کو پتھروں کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں نے فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انسان نے بوجھ اٹھا لیا۔ اسی طرح فرمایا نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر بن گیا تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے رونے کی آواز سنی، ستون رو رہا ہے، کھجور کا درخت جو ہے اسے کٹا ہوا ستون وہ رو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو سینے سے لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے پہلے سلام کرتے تھے، درخت جھک کے سلام کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف گئے ہیں تو راہب نے کیا دیکھا تھا کہ درخت جو ہیں وہ جھک رہے ہیں، پتھر جھک رہے ہیں، اور سورج کے آگے بادل آ جاتا ہے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں پتھروں نے بول کے کلمہ پڑھا۔ تو ہمارا تو یہ یقین ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن انسانوں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ تو یہ بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اتنے دل سخت ہو چکے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، لیکن دل نرم نہیں ہوتے، ظلم و ستم کا بازار گرم۔ مجھے بتائیں، ایک بیٹا جوان اپنے باپ سے اونچی بولتا ہے، ماں سے اونچی بولتا ہے، اس سے بھی کوئی بڑا ظلم و ستم ہوگا؟ جس نے جنم دیا ان سے اونچی بولتا ہے، وہ لرزتے ہونٹوں سے لفظ ڈھونڈ رہا تھا، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی، کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے؟ کیا ترس نہیں آتا؟ کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے یا بچوں کو مارتا ہے اور وحشیوں کی طرح
کسی کے اوپر ظلم کھانا, کسی کا مال کھا لینا, کیا دل ڈرتا نہیں ہے؟ کیا ترس نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح تم اپنے دلوں کو سخت نہ کر لینا. جو مومن دل ہوتے ہیں وہ لرز جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, زَادَتْهُمْ ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں, آنسو آ جاتے ہیں, رو پڑتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن جس کا دل سخت ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے بارہا سنی ہوگی, جب گناہ انسان کرتا ہے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے, اگر تو توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, اللہ نقطے کو مٹا دیتے ہیں. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, وہ کالا نقطہ بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے. وہ کالا جب دل ہوتا ہے اس سے نور ختم ہو جاتا ہے. تو یہ مراد ہے دلوں کا زنگ لگنا, دلوں کا سخت ہونا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے, جب نماز پڑھنے کو دل نہ کرے, جب تلاوت کرنے کو دل نہ کرے, تو سمجھ جائیں کہ دل جو ہے مردہ ہے, اسے زندہ کرو دوبارہ, کہ یہی ہے مرض کہن کا چارہ. دل جب مردہ ہوگا اس کو زندہ کرنا پڑتا ہے, توبہ کے ساتھ, استغفار کے ساتھ اس زنگ کو اتارنا پڑتا ہے, استغفار کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ استغفار کی کثرت کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا جس کی زبان سے کثرت سے استغفار نکلتا ہے, جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہے, وہ بندہ بہت خوش نصیب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں سے ذرا سخت ہو چکے ہیں. تو ان کو جو ہے, جس طرح ایک شعر بھی ہے, دل مردہ ہے, دل نہیں ہے, اسے زندہ کرو دوبارہ, کہ یہی ہے مرض کوہن کا چارہ. مطلب دل مردہ کون سا دل ہوتا ہے؟ جس کو احساس نہیں ہوتا. اذان ہو رہی ہے, کوئی احساس نہیں. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کوئی احساس نہیں. ماں باپ بہن بھائی رو رہے ہیں, کوئی احساس نہیں. ظلم و ستم کرتا جا رہا ہے, کوئی احساس نہیں. تو وہ مردہ دل ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے, افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کیا تم طمع رکھتے ہو, لالچ رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں, ثم یحرفونہ, پھر اس کو بدل دیتے ہیں, من بعد ما عقلوہ, اس کو سمجھنے کے بعد, وہم یعلمون, وہ جانتے ہیں. جانتے بوجھتے بھی وہ نہیں مانتے. ایک بندہ سویا ہوا ہے, اس کو تو اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن جو جان بوجھ کے ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں اٹھایا جا سکتا. ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے, اس کو بتایا جا سکتا ہے. جو جانتا ہے لیکن ایکٹنگ کر رہا ہے, اس کو کون سمجھائے؟ تو وہ لوگ تو ایسے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے ان کی بات کی جا رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان والوں سے ملتے ہیں, قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, جب علیحدہ ہوتے ہیں بعض بعض کے طرف, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ, تو یہودی کہتے ہیں ان منافقین سے جو یہودیوں سے منافق بنے, کہ تم ان لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھول دی ہیں. اللہ نے کیا کھولا ہے؟ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے. یہ جو یہودی لوگ مدینہ میں رہتے تھے نا, یہ ان کا اصل ٹھکانہ نہیں تھا. یہ لوگ مدینہ میں اپنی کتاب سے پڑھ کے آئے تھے کہ یہاں ایک نبی آنے والا ہے, اس لیے آئے تھے. ان کا اصل علاقہ فلسطین ہی تھا. یہ جو موجودہ علاقہ ہے نا, یہ ان کا علاقہ ہے. مدینہ میں کیوں آئے؟ 3 قبیلے تھے بڑے بڑے, اتنی بڑی تعداد, وہ سارے کے سارے اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس شہر میں ایک نبی آنے والا ہے. تو جب نبی آ گئے تو انہوں نے تکبر کیا. تو وہ لوگ بیان کرتے تھے مسلمانوں سے جا کے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہودی جو دوسرے تھے ان کو ڈانٹتے تھے, کیوں یہ باتیں کرتے ہو, کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ اللہ یہ ہمیں بتاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ ان کی بیوقوفی کے اوپر تبصرہ فرماتے ہیں, لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, کہ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, عقل نہیں ہے کیا؟ اللہ کو پتا نہیں ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ اب دیکھیں نا کس طرح فضول بات کر رہے تھے کہ تم اللہ کے پاس یہ جھگڑا کریں گے. تو بھئی اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے, اللہ سے کیا کچھ پایا جا سکتا ہے؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ, کیا وہ نہیں جانتے؟ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ
ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر۔